अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उस्ताद का एहतराम। इंसान जब दुनिया में जन्म लेता है तो बहुत सारे रिश्ते उसको उसके जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। कुछ रिश्ते जब वो मुआशरे में निकलता है तो वो तब बनाता है। कुछ कारोबारी ताल्लुकात होते हैं, सोशल मीडिया के ताल्लुकात होते हैं और बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। उन्हीं में इंसान का एक रिलेशन उस्ताद के साथ बनता है। जब वो किसी की शागिर्दी इख्तियार करता है तो उसका ताल्लुक अपने उस्ताद के साथ बन जाता है। एक वक्त था कि शागिर्द का तमाम तर इन्हसार अपने उस्ताद पर ही होता था और उस्ताद भी अपने शागिर्द के साथ मिसाली ताल्लुक रखता था। वो जहां अपने शागिर्द को नसाब की कुतब पढ़ाता था, वहीं अपनी हरकातों सकनात और दुआओं से अदब एहतराम का खामोश दर्स भी देता था। उस्ताद इंसानियत का स्तून भी हैं और यही कौम के असल मामार भी हैं। नौजवानों की सीरत को संवारने और उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने का हुनर सिखाते हैं, उनकी किरदार साजी करते हैं और उनकी शख्सियत को निखारने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इंसान के साथ जो बाकी के उसके रिलेशंस होते हैं, बाकी के जो लोग होते हैं, वो उसे ज़िंदगी गुजारना सिखा रहे होते हैं, जबकि उस्ताद अपने शागिर्द को ज़िंदगी जीना सिखा रहा होता है। अब ज़िंदगी गुजारने और जीने में फ़र्क क्या है? ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि आप बग़ैर किसी मकसद के सिर्फ ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं। आपका कोई टारगेट नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई मकसद नहीं है। जबकि उस्ताद अपने शागिर्दों को एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाते हैं। वो उन्हें ये सिखाते हैं कि कैसे अपने लिए एक अच्छा और अचीवेबल गोल सेट करना है और फिर उस गोल को या उस टारगेट को हासिल करने के लिए कैसे सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। और फिर उस्ताद के बताए हुए उसूलों और तरीकों पर अमल करते हुए शागिर्द अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। यह है जिंदगी जीना। हमारे सामने उस्ताद और शागिर्द के अदब एहतराम के हवाले से बेशुमार मिसालें हैं, जिनमें ज़्यादातर मशहूर मिसालें हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद और उसके बेटों की हैं। खलीफा हारून रशीद के बेटे का उस्ताद इमाम नसाई था। तो हारून रशीद ने कहा कि आप मेरे बेटे को हदीस का दरस दें मेरे घर पे आके। तो इमाम नसाई ने ये कहा कि अगर आपने अपने बेटे को पढ़ाना है तो उससे भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ भेजना होगा, वो उसी चटाई पर बैठ कर पढ़ेगा जहां पर मेरे बाकी तुलबा बैठते हैं। मैं आपके घर आकर नहीं पढ़ाऊंगा। तो इस पर जो हारून रशीद था वो मुस्कुराया और उसने कहा कि बेशक आपका यही उस्ताद का मुकाम है, यही आपका मर्तबा है कि शागिर्द खुद आपके पास पढ़ने के लिए आए, मैं तो सिर्फ आपको चेक कर रहा था। और फिर वही हारून रशीद का बेटा एक दफ़ा हाथ में पानी का बर्तन पकड़कर अपने उस्ताद को वज़ू करवा रहा था कि उसी मौका पर उसका वालिद अपने वज़ीरों के साथ गुजर रहा था। तो जब उसने देखा कि उसका बेटा जो है वो अपने उस्ताद को वज़ू करवा रहा है पानी के साथ, तो उसे बड़ा गुस्सा आया और शदीद गुस्से की हालत में वो अपने घोड़े से उतरा। तो वज़ीरों ने ये सोचा कि आज इस उस्ताद की खैर नहीं है, खलीफा बहुत गुस्से में उतरा है कि उस्ताद उसके बेटे से काम ले रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन जब हारून रशीद अपने बेटे के पास जाता है तो वो इंतहाई गुस्से से अपने बेटे को डांटता है और बाज़ जगहों पर तो ये लिखा हुआ है कि वो अपने बेटे को थप्पड़ भी लगाता है, जिस पर उसका बेटा बहुत ज़्यादा हैरान होकर अपने वालिद से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो अपने उस्ताद को वज़ू करवा रहा था। तो उसने कहा कि बेटा, उस्ताद का एहतराम ये है कि तुम एक हाथ से पानी डालते और दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव धो रहे होते। अब तुम पानी डाल रहे हो लेकिन उस्ताद आपके अपने हाथ से पांव धो रहे, आइंदा ऐसा मत करना। तो देखें, यह है उस्ताद का एहतराम। जिन लोगों ने उस्ताद का एहतराम किया
ان لوگوں نے دنیا میں بھی ترقی پائی اور آخرت میں بھی ظاہری بات ہے ان کو اس چیز کا صلہ ملے گا۔ اسی طرح سے ایک مشہور واقعہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا ہے، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز میں دیر سے پہنچتے ہیں، ان کی ایک رکعت جو ہے وہ نماز سے رہ جاتی ہے۔ تو نماز ختم کرنے کے بعد ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمر آج تو اتنا لیٹ کیوں آیا کہ تیری ایک رکعت ہی رہ گئی؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ استاد محترم، میں وضو کر کے جب شیشے کے سامنے گیا تو میں نے اپنے بال سنوارنے شروع کر دیے، میں نے خود کو دیکھنا شروع کر دیا، تو اسی طرح سے مجھے لیٹ ہو گئی اور میری ایک رکعت جو تھی وہ جماعت سے رہ گئی۔ تو اس پر استاد محترم کو بہت زیادہ غصہ آیا، جو ان کے حدیث کے استاد تھے، مدینہ کے رہائشی تھے، انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے فوراً سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے والد کو خط لکھا اور اس میں سارا قصہ انہوں نے بیان کیا۔ جب ان کے والد محترم نے خط پڑھا اور ساری بات ان کے علم میں آئی تو انہوں نے وہاں سے ایک شخص کو گھوڑے پر بھیجا کہ جاؤ عمر بن عبد العزیز کے، میرے بیٹے کے بال کٹوا دو، منڈوا دو، بلکہ اس کی ٹنڈ کروا دو، اور استاد سے جا کر معافی مانگنا اور اسے بتانا کہ میں نے اس کے بال کاٹ دیے ہیں، آئندہ وہ اپنے بالوں کو سنوارنے میں ٹائم ضائع نہیں کرے گا اور آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے گا اور کبھی لیٹ نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں، وقت کا ایک خلیفہ جو تھا وہ استاد کے خط پر ایک بندے کو بھیجتا ہے اور اپنے بیٹے کے بال کٹوا دیتا ہے۔ سکندر اعظم اور اس کا استاد ارسطو ایک دفعہ ایک دریا عبور کرنے لگے تو اس پر پل نہیں تھی، دریا سمجھ لیں یا ندی سمجھ لیں۔ تو ارسطو نے کہا کہ پہلے میں اس ندی کو عبور کروں گا، لیکن سکندر اعظم نے اپنے استاد کو روکا اور کہا کہ نہیں، پہلے میں یہ ندی عبور کروں گا۔ اس پر استاد اور شاگرد میں بہت زیادہ مباحثہ ہو جاتا ہے، لیکن سکندر اعظم بضد رہتا ہے کہ نہیں، یہ ندی پہلے میں عبور کروں گا، اور وہ پہلے خود ندی عبور کرتا ہے اور بعد میں اپنے استاد کو ندی عبور کرواتا ہے۔ تو ندی عبور کرنے کے بعد ارسطو سکندر اعظم سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تم ڈوب جاتے تو کیا ہوتا؟ تم نے تو دنیا کو فتح کرنے کا عزم کر رکھا ہے، اس کا کیا ہوتا؟ تو اس پر سکندر اعظم نے یہ جواب دیا کہ استاد محترم، اگر میں ڈوب جاتا تو کوئی اور آپ شاگرد تیار کر دیتے، کوئی اور سکندر اعظم پیدا ہو جاتا جو کہ میرے اس مشن کو آگے بڑھا سکتا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ قابل اور ذہین ہوتا۔ لیکن اگر آپ پہلے ندی عبور کرتے ہوئے ڈوب جاتے تو دوبارہ ایسا کوئی شاگرد پیدا نہ ہوتا، اس لیے میں باضد تھا کہ پہلے میں ہی اس ندی کو عبور کروں گا۔ تو دیکھیں، یہ ہے استاد کا احترام۔ جو قومیں استاد کا احترام کرتی ہیں، استاد کی عزت کرتی ہیں، انہی قوموں نے وقار کے ساتھ ترقی کی ہے، عزت کے ساتھ ترقی کی ہے، اور جو لوگ استاد کا احترام کرتے ہیں وہی دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں۔ آج ہم اگر دیکھتے ہیں اس معاشرے میں تو استاد کی عزت اور استاد کا احترام ناپید ہو چکا ہے۔ کالجز میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے، جس پر ہمیں یہ بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ استادوں کے بارے میں کیسے القابات یا کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج اردو والا نہیں آیا، آج کیمسٹری والا نہیں آیا، آج فزکس والا نہیں آیا۔ مطلب وہ استادوں کو ان کے مضامین کے ساتھ ریلیٹ کر کر اور بڑے ہی ہتک امیز لہجے میں ان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو شاگرد استاد کی عزت نہیں کر رہے وہ پریشان بھی ہیں، وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، اب یہ اس پر ہے کہ وہ مجھے بیچ دے یا مجھے آزاد کر دے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری قوم کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ استاد کی عزت کرنا تو دور، ہم نے استاد کو حقارت کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ استاد کا مقام اور استاد کی عزت معاشرے میں بالکل ختم ہو چکی ہے، بلکہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے استاد کی عزت کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ استاد ہی ہے، استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے،
اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ انسان کی اخلاقیات اور اس کی کردار سازی کو سنوارنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو چیزیں آپ کو والدین سے نہیں لے سکتے، آپ اپنے دوستوں سے نہیں سیکھ سکتے، وہ چیزیں آپ کو آپ کا استاد سکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اس کو روحانی باپ کہا گیا ہے، اور آج ہم نے اسی کی تذلیل شروع کر دی ہے، اسی کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم معاشرے میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن کا سیکٹر امپروو ہو، یہاں سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ کر نکلیں تو وہ کسی مقام پر پہنچیں، اپنی منزل کو حاصل کریں، تو ہمیں استاد کو عزت دینی ہوگی۔ تو جب تک آپ استاد کا احترام نہیں کرتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت عرصہ پہلے، بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب تک آپ ادب اور احترام نہیں سیکھتے، ادب کرنا شروع نہیں کر دیتے، تب تک آپ بانصیب نہیں ہو سکتے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کی، چاہے آپ ان کے پاس اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، یا پھر ٹیوشن پڑھتے ہیں، اپنے اساتذہ کو عزت دیں، ان کو مقام دیں، ان کا احترام کریں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرنا شروع کر دیں اور ان کو عزت اور وقار دینا شروع کر دیں۔ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔